جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے. یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہیں. اور یہ چیزیں تو آپ کے گھر کے کچن میں ہر وقت اویلیبل، کوئی ایسا کہیں تو ایک قہوہ بھی بتا دیتا ہوں. اب میں نے پوچھنے پہ تھوڑی آدمی بتا رہا ہے. کون سی ایسی کچن کے اندر پڑی ہوئی چیزیں جو ان کا آپ استعمال زیادہ کریں تو شاید کسی طرح تھوڑی سی ہمیں بچت ہو جائے اور تھوڑے سے ہم لوگ جو ہے وہ بیک ٹو نارمل آ جائیں؟ کوئی ایسی چیزیں مطلب آپ اپنے پاس آپ کیا کون سی خوراک پسند کرتے ہیں اور کیا استعمال کرتے ہیں؟ اب جب بھی آٹا گوندیں، چٹکی سفید زیرے کی، چٹکی کلونجی کی اور چٹکی اجوین کی، آپ کے کچن کی زینت ہو ہمیشہ. اور آدھا چمچ ہلدی کا، پر پیسی ہوئی ہلدی خود پیسیں، خود پیس کے. چٹکی سفید زیرہ، چٹکی اجوین دیسی اجوین، اور چٹکی جو ہے سفید زیرہ دیسی اور کلونجی. بالکل ٹھیک ہے. یہ آٹا ابھی آپ گوندے نہیں، خشک آٹا ہو اسی میں آپ اس کو ملا لیجیے، اور ہلدی بھی پہلے سے ملا لیں. اس آٹے کو پکا کے دیکھیں اور اپنی نسلوں کی صحت دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا یہ حبۃ السودا، یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہیں. آج پوری دنیا آرگینک اور فطرت کے نام پہ ان کلونجیوں پہ آ رہی ہے، ان ہلدیوں پہ آ رہی ہے، اور سارے ایکسپیریمنٹس کر کے گھوم پھر کے واپس بیک ٹو نیچر جو ہے وہ ساری چیزیں. اور کھانا پکاتے ہوئے ان کو آٹے میں ڈالیں، کھانے میں آلو بخارا ضرور ڈالیں. اچھا، خشک آلو بخارا. اب یقین جانی خشک آلو بخارے سے مجھے اتنے میرے منہ میں پانی بھرا ہے، اور آگے بھی آئے گا. آپ جتنا چھپا سکیں. مشکل ہے. خشک آلو بخارا، اس کے فائدے کچھ بتا دو اچانک آئے تو. جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے، وہ منہ میں خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسے. دن میں 8-10 آلو بخارے وقفے سے چوس لے. حاملہ کی کائیں نہ رکتی ہو، کسی بندے کی الٹی کائیں نہ رکتی ہو، اس کی ہچکیاں نہ رکتی ہوں، اس جو کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، خشک آلو بخارا چوسے. مطلب یہ ضروری نہیں کھانے سے پہلے یا بعد میں، کوئی ویسے ہی رینڈم جس سے آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ گولی ٹافی کھاتے اور اپنے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ خشک آلو بخارا. السر کا علاج، بواسیر کا علاج، پیٹ بڑھنے کا علاج، کولیسٹرول، یورک ایسڈ خون کے گاڑھا ہونے اور اس میں خطرناک چیزیں شامل ہونے، جن خطرناک چیزوں کو ہم کریٹن، یوریس کے فرافلا شریانوں کی بندش کا سبب بنتی ہے. زبردست علاج. اور جس طرح آلو بخارا خود سرخ بہترین لاجواب ہے، ایسے چہرہ سرخ لاجواب ہوگا. ایک تو یہ چوسنے میں، دوسرا یہی خشک آلو بخارا ہنڈیاں میں ڈالیں. اچھا. اور پھر اس کو باقاعدہ چوس کے اس کی گٹھلی نکال دیں. یہ جو ہنڈیاں میں ڈالیں گے نا، یہ ہمارے اصل میں نا انگریز نے ہمارے لیے کچھ چیزیں رکھی تھی، بڑا سمجھدار تھا. وہ کہتا تھا ہمارے جہاں برصغیر کے جن میں گرمی پڑتی ہے، اس نے گرمی کا جو معیار مقرر کیا تھا 30 سے زیادہ جہاں گرمی پڑتی ہے یا 30 پڑتی ہے، ان کی چھتیں 15 فٹ پہ ہوں. اور وہ کبھی بھی اپنے سالن میں لونگ، جائفل، جلوتری، کالی مرچ اور سرخ مرچ کبھی بھی استعمال نہ کریں. ہمیشہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی. اور جہاں سردی پڑتی ہے اور برف چلی جاتی ہے، یہ وہاں کے استعمال کے لیے. اس لیے یہ مسالے ہمیشہ مشرق وسطیٰ، ماوراء النہر، کابل وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں. تو ہم یہاں پہ ذائقے کے لیے گرم علاقوں میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بلڈ پریشر، السر، ہیپیٹائٹس، فلاں فلاں فلاں. یہاں کیا ہے؟ دھنیا، سفید زیرہ، دہی، ٹماٹر جو گرمی کا توڑ ہے، ہاں، پودینہ، آلو بخارا، یہ ہمارے مسالے ہیں. اور کالی مرچ ہلکا مسالے کے لیے، اور لال مرچ ڈالیں تو ہلکی ڈالیں. یہ ہمارے مسالے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اس ایریا کے سب کانٹیننٹ کے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے. یہاں 9 مہینے گرمی ہے، 3 مہینے سردی ہے. اب تو ویسے سردی کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی آگے سردی کا سیزن آ رہا ہے، اور جیسے ہی آنا ہے نا تو ہم نے خیال کوئی رکھنا نہیں، تو زکام، کھانسی، نزلہ، یہ سارا کچھ ایک دم جو ہے وائرل ہو جانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا. زیتون کا تیل لے لیجئے. اللہ نے 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون. اللہ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں، ایک انجیر کی، ایک زیتون کی. یہاں لے کے نا ناک کے اندر اچھی طرح لگائیں. میں نے کرونا کے دنوں میں جس کو بتایا اس کو نہیں ہوا. بس اتنا سا، بس آپ ایسا کر لیں.
एक ड्रॉपर में ना जैतून, कोई मजबूत सा ड्रॉपर हो, उसमें जैतून का तेल आप डाल लें, उसे नाक में लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। हत्ता कि जिनके नाक बंद हैं और नाक की हड्डी कहते हैं, ऑपरेशन एक दफ़ा बार बार कराया फिर हो गई, या जिनको खुराटे आते हैं, या नींद टूट जाती है, या उनको नज़ला, साइनस वगैरह, केरा ये है, आजकल तो बहुत ज्यादा हर किसी को, ये नाक में 3 कतरे इधर 3 ऐसे डाल के ऐसे खींच लें, कमाल चीज। देखिए जो भी वायरस यहीं से जाता है, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं सारी रास्ते बंद कर दें। टोटका जबरदस्त, कमाल टोटका है। और ये चीजें तो आपके घर के किचन में हर वक्त अवेलेबल, कोई ऐसा कहें तो एक कहवा भी बता देता हूँ। अब मैंने पूछने पे थोड़ी आदमी बता रहा है। अल्लाह फक। पुदीना, छोटी इलायची, पुदीना, छोटी इलायची, सौंफ, बस 3 चीजें, कमाल खुशबूदार कहवा। खुश्क पुदीना, जी, छोटी इलायची, सब्ज छिलका समेत। मैंने तीसरी चीज क्या बताई? छोटी इलायची, सब्ज छिलका समेत, हाँ, और पुदीना और साथ सौंफ, 3 चीजें। अच्छा, इन 3 चीजों को हल्का सा कूट लीजिए, इसे डब्बी में संभाल के रखें। जिस तरह पत्ती डालते हैं, पत्ती डाल के उसको उबालिए। सौंफ को भी कूट के, अच्छा कूट के, ऐसे नहीं, वो हल्का कूट, थोड़ा सा क्रश करके, ताकि इसके अंदर की तासीर निकले, पत्ती की तरह उबालें। उसी तरह जितनी पत्ती डालते उतनी डालने। अच्छा, ये सब चीजें हम वजन होंगी, डाल के आधा चम्मच उसको उबालिए। उबालने के बाद उसको छानना नहीं है, छानना नहीं, उसको चंद मिनट ढांक के रखिए। ओके। और ढांक के उबालें तो बेहतर है। और उसके बाद उसे उस दवा समेत आप कप में डालें, मीठा तबीयत के मुताबिक डाल लीजिए, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, शहद, शक्कर, मजबूरन चीनी। जितनी प्यारी बातें हो रही, चीनी का जिक्र रहने दें, शहद शक्कर ठीक है। वो ना, अच्छा, वो डाल दीजिए। और देखें एक और चीज भी है, जितना कुशादा कप होगा उतना दिल कुशादा, उतना सीना कुशादा, उतनी सोचें कुशादी, उतना रवादारियां कुशादा। आप देख लें, पहले एक छोटे गिलास आए जो नाक से जाके लगते थे, अब फिर वापस आ गए हम कुशादा कप में। हाँ। ये एक और मौजू है। तो कुशादा कप में डाल के आप चुस्की चुस्की पिए, नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, गैस, बादी, तबखीर, मैदा वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर ये इतना आसान जो है सारा कुछ, क्यों हम लोग इस पे तहकीक नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे जो है वो मैकडोनल्ड और KFC और वो चीज़ें जो फास्ट फूड है, जो इंस्टेंट है, वो इनको भी छोड़ दें? घर के अंदर जो माइक्रोवेव है। इरफान साहब, सुनी बात असर रखती है, इसको फिर दोहराऊंगा। जी, सुनी बात असर रखती, और सुनी से ज्यादा देखी ज्यादा असर रखती है। मुझे ये बताएं, जहाँ हर तरफ फितरी निज़ाम को बयान भी ना हो, पढ़ना भी ना हो, सुनना भी ना हो, देखना भी ना हो, आप जैसे दीवाने मुझसे बैठ के ये बातें कर रहे हैं? सुनी बात असर रखती है। अब आप सुना रहे हैं, जो सुनेगा, मैं यकीन से कह रहा हूँ, उसका इस फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी फितरी तलाश में कदम उठेंगे, उसकी उंगलियां घूमेंगी नेट पे, फलां। कोशिश यही है सर, कोशिश यही है, फितरत की तलाश, और इंशाल्लाह वो सेहतमंद जिंदगी पाएगा।